یہ سیرا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اماں نے مجھے خالہ کے پاس پیسے کمانے کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ خالہ نے مجھے ایک بنگلے پر کام لگوا دیا تھا۔ وہاں پر صاحب کی بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صاحب پر شک کرتی تھی، حالانکہ صاحب بہت اچھے تھے، لیکن پھر اچانک صاحب کی بیوی غائب ہو گئی۔ صاحب نے بتایا پھر میں کہ چلے گئے۔ ایک دن بعد صاحب نے مجھے شادی کا کہا کہ تمہیں ڈری کہ نہ جانے صاحب بیوی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن لالچ میں آ کر مان گئی۔ لیکن جب تب نکلی جب شادی کے بہرحال صاحب میرے قدموں میں بیٹھ کر میں خالہ کے ساتھ کام کرنے شہر نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں پسند دوسروں کے گھروں میں کام کرنا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور اپنی امی کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے شہر مت بھیجیں، لیکن اماں تو جیسے کوئی بھوت سوار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے بتایا کہ اگر تمہاری بیٹی شہر جا کر کام کرے گی تو اسے بہت سارے پیسے ملیں گے، لیکن اماں میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی اور نہ ہی وہ میرے رونے کا خاطر ملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرا سامان برآمدے میں لے آئی اور میرے بڑے بھائی کو کہنے لگی کہ خالہ کو کال کرو امی کے پاس۔ ان کا میرا بڑا بھائی بھاگا گیا، چونکہ میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی بدنصیب ہوں میں، بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی یوں ادھر بدر ہونا پڑ رہا ہے، اور کس قدر میں حصہ ہے جوان بہن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سب کچھ صرف سوچ سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، سب میری ماں کی پرورش ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری خالہ وہاں پر آ گئی اور میری ماں کو کہنے لگی ہاں سب تیاری مکمل ہو گئی۔ میری اماں نے کہا کہ فکر نہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تیار ہے، اب تم بس اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، میں شکایت نظر سے اپنی ماں کو دیکھ رہی، جبکہ میری ماں بار بار مجھ سے نظر چرا رہی تھی، اور پھر نہ جاتے ہوئے بھی میں اپنی خالہ کے ساتھ شہر آ گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار شہر جا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میری تمام عمر گاؤں میں ہی گزری تھی۔ میں ایک سادہ سے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ شہر میں جب بھی ان سے اونچی اونچی بلڈنگز دیکھی تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یوں حیران دیکھ کر میری خالہ کہنے لگی ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو تمہیں ایسی چیز دیکھنے کو ملیں گی جو تمہیں حیران پریشان کر دے گی۔ میں پہلے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، تیزی سے نرم ہونے لگی، پھر جب میرے دماغ کی سوچ سمجھے قابل ہوئی، میں اپنے خالہ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے پاس میں خالہ مجھے کہا کہ میں نے ایک گھر میں تمہارے لیے بات کی، اس گھر میں ایک مالکن اور مالک کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا، مالکن سارا دن گھر پر ہی ہوتی ہے جبکہ اس کا شوہر کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جہاں تک نوکری کی بات ہے تو اس گھر میں صرف خواتین تو نرانی ہی موجود ہے۔ مالک بہت سخت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس گھر میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے کوئی مرد نوکر ہو۔ خالہ کی باتیں سن کر میرا دل دوبارہ سے اداس ہو گیا۔ جو میرے تک کل تھا مجھے کسی اور کے گھر میں ہی کام تھا، اور نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوتے، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس گھر میں پہنچ گئی۔ ہم لاؤنج میں بیٹھے زمین مالکن کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے خالہ کو صبح بیٹھنے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا اور غصے سے کہنے لگی اپنے اوقات کے لیے مت بولنا، جبکہ میں صرف ایک ٹھنڈی ہوا بھر کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت ہے جس نے سر سے لے کر پاؤں تک نہایت ہی قیمتی چیزیں پہنی ہوئی تھی۔ میں صرف دیکھ کر رہ گئی۔ میری خالہ سے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی کہنے لگی بی بی میں اپنی اس بھانجی کی بات کر رہی تھی، ہاں یہ بات آپ کے گھر میں کام کیا کرے گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، جس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتی ہوں۔ اس عورت نے جلدی سے اٹھایا، میری خالہ کو خاموش ہونے کے لیے کہا، پھر وہ سر سے اڑا کر پاؤں تک مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی تمہاری بھانجی تو کافی خوبصورت ہے۔ ارے بی جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے حسن کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی نادان اور معصوم ہے۔ میری خالہ نہ جانے اس قسم کی صفائیاں دے رہی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں میری خالہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ معصومیت تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس عورت نے ایک عجیب سے انداز میں کہا۔ اس کی یہ بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی اور یہی حال میری خالہ کا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بھانجی کو کام پر رکھ رہی ہوں، لیکن اسے کہنا ہے کہ صرف اپنے کام سے کام رکھ کر میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرے، ورنہ پھر اس کے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ داری یہ خود ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلے گئی، جبکہ میری خالہ سے پوچھنے لگی یہ عورت پاگل ہے۔ میری خالہ نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی ارے آہستہ بولو، اگر اس نے سن لیا تو پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا، اور تمہیں بس سمجھ آ گئی ہے نا جو میں نے تمہیں کام بتایا بس ویسے ہی کرنا، اور اس سے زیادہ بات کرنے کی ہے اس کی کبھی کسی بھی معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے کام سے کام رکھنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنی خالہ کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے گھر کا ماحول مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ صاحب کی بیوی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر ان پر شک کیا کرتے تھے، اگر کبھی صاحب دیر سے آتے تو اس پر بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی، اور کبھی وہ جلدی واپس آ جاتے تب بھی ان کی بیوی سے لڑتے ہی رہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ عورت چاہتی کیا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ یہ عورت کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے، لیکن میں خاموش رہنے کے بجائے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری بات جو مجھے حیرت میں مبتلا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کے بعد ہی اس کی بیوی کے ساتھ میں شدید اور وہ زور زور سے چیختی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب شوہر کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی، باہر سے اونچی آوازیں آ رہی تھی جو لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ چلا رہے ہوں۔ مجھے سے لگ سمجھ گئی یہ ضرور چھوٹی بیوی اور صاحب ہیں، ان کی دوبارہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں، لیکن پھر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے اونچی اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آنے لگی، مزید خود پر قابو رکھنا مجھ سے مشکل ہو گیا۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹی بیوی صوفے کے ساتھ بیٹھی
फूट फूट कर रो रही थी और इनको यूं होता देखकर मैं जल्दी से इनके पास गई। एकदम ही इन्होंने गर्दन उठाई, इनके चेहरे पर खौफ फैला हुआ समझ नहीं, पहली बार सूरत के चेहरे पर खौफ देख रहे थे। मैं डर गई, मुझे लगा कि अब वो मेरी क्लास लेगी, लेकिन बगैर मुझे डांटने के वो मेरे गले लगे, मुझे ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मैंने तसल्ली दी और दिल दिलासा दिया कि जब कि वो मुसलसल ये कह रही थी, मुझे लग रहा है कि मेरा शौहर मुझे खुद से बहुत दूर कर देगा। मैंने इससे दूर नहीं जाना, मैं इसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करें, वो आपको कहीं भी दूर नहीं भेज रहे, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको अपने पास ही रखेंगे। लेकिन मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। अगले दिन मैं मामूली की तरह काम कर रही थी, जबकि छोटी बीबी भी पहले की तरह हो गई थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। दिन जल्दी से गुजरते जा रहे थे, फिर अचानक एक पूरा दिन यूं ही गुजर गया। मैंने बीबी को ना देखा, फिर भी मुझे एक नौकरानी से पता चला कि साहब ने इन्हें अपने मैके भेज दिया है। मुझे हैरत हुई, क्योंकि रात के वक्त तो वो यहाँ पर मौजूद थे, जबकि सुबह मैं 6 बजे उठी थी। क्या वो इससे पहले मैके चली गई थी? लेकिन मैं इस नौकरानी से कोई सवाल नहीं कर सकती थी। दिन देर से गुजर रहे थे। मैंने एक चीज़ नोट की थी कि साहब अब ज़्यादा वक्त अपने घर में ही गुजारने लग गए थे। शाम का वक्त था, मैं लाउंज की सफाई करके फारिग हुई थी। मैं सहन की तरफ जा रही थी, जब अचानक बड़े साहब ने अचानक मुझे आवाज़ दी। इनकी आवाज़ सुनकर मैं रुक गई, उनकी तरफ सवालिया नज़र से देखने लगी। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे यूं बुला रहे थे। इनके चेहरे पर बला की संजीदगी फैली थी। अचानक इन्होंने मुझसे बात की, मुझे लगा कि सातवां सामान मेरे सर पर गिर गए होंगे। वो मुझे शादी की पेशकश कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इन्हें क्या जवाब दूँ। फिर इन्होंने खुद ही मुझे कह दिया, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा, फिर वो जो कुछ कहेंगी तुम्हें मानना होगा। जबकि मेरे दिल ही दिल में सोचा कि अम्मी तो दिल जान से मुझे इनके हवाले कर देंगी। और फिर ऐसे ही हुआ। फिर मेरी शादी बड़े साहब से हो गई। मैं दुल्हन बनी बैठी साहब का कमरे में आने का इंतज़ार करती, जब अचानक मेरा दिल घबराने लगा। मैं हवा लेने लगी कमरे से बाहर निकलने की, जबकि साहब के बाद मेरे कानों में पड़ी। वो किसी कॉल पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पहली बीवी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अगर ये भी ठीक ना निकली तो इसका भी वही हाल करूँगा जो मैंने पहली बीवी का किया। हाँ ठीक है, वो धागा भी मैं इसके पाँव से बांध दूँगा। इनकी बात सुन के मुझे इतना सा चकराता हुआ महसूस हुआ। तब मुझ पर एक राज आश्कार हुआ कि छोटी बीबी को साहब ने कत्ल कर दिया है। ये सब वो अपने उस्ताद आमिर के कहने पर कर रहे थे। अचानक मेरे ज़हन में एक झमाका सा हुआ। छोटी बीबी के पाँव में भी एक धागा था। जब भी छोटी बीबी साहब से बदतमीजी करती थी तो इनके सर में अचानक दर्द शुरू हो जाता था। ये सब इस धागे पर होने वाले काले इल्म की वजह से था। और शादी की पहली रात इन्होंने भी वो धागा मेरे पाँव में बांध दिया। मैं जल्दी से सुबह आने का इंतजार कर रही थी, ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकूँ। और फिर अगले दिन मैं वहाँ से भाग गई। कुछ कहते से मुझे एक अच्छी नेक औरत मिल गई, जिसे मुझे अपने घर में बना दी। वो अकेली रहती थी, इसकी कोई और औलाद नहीं थी, जबकि मैं सारा दिन इसके घर में रहती थी और इस तरह से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं ऐसा ना हो साहब मुझे पकड़ लें। बाद में मुझे खबर सुनने को मिली कि साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि छोटी बीवी के छोटे भाई को सब इनकी गैर मौजूदगी का इल्म हुआ तो इन्होंने साहब पर केस कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी साहब इनकी बहन पर तशद्दुद कर चुके थे। और फिर सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। फिर बाद में ये भी सच सामने आ गया कि साहब एक नफसियाती मरीज था। मैं दोबारा अपने घर में नहीं गई, बल्कि इस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।